السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور آج ہم جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے سیما حیدر، جو سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے پاکستان میں، بھارت کے الیکٹرانک پرنٹ اور سوشل میڈیا پر بھی چھائی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ چھائی ہوئی ہیں۔ ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں، ان کے ٹاک شو ہو رہے ہیں، انہیں جاسوس بتایا جا رہا ہے کہ وہ انڈین جاسوس تھی پاکستان میں، اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ وہ پاکستان سے کس طرح آئی ہیں، وہ جاسوس بن کے آئی ہیں۔ بہت سی اپنی باتیں کی جا رہی ہیں، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے کہہ رہا ہے، اور یہ کام ہماری تحقیقاتی ایجنسیوں کا ہے، چاہے وہ بھارت کی تحقیقاتی ایجنسی ہے ان کا کام ہے، یا یہ ہماری تحقیقاتی ایجنسی ہے، سیکورٹی فورسز ہیں ان کا کام ہے۔ یہ ہم کو نہیں ساجتا، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے ہیں کہ سیما کون ہے، کہاں رہتی تھی، کیسے گئیں، اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ یہاں پر اتنا جاسوسی کے حوالے سے کہتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں کلبھوشن یادو ہے، سربجیت سنگھ، کشمیر سنگھ، یہ پاکستانی جیلوں میں رہ چکے، تو کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہماری سرزمین پر بیٹھ کر کوئی جاسوسی کرے۔ کہنے کو یہ کہہ دیا، اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ وہ ہمارے یہاں بیٹھ کے جاسوسی کر رہی تھی، یا بھارت اگر کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے جاسوس کر کے آئی ہیں تو تھوڑا سا استعمال کریں اس چیز کو کہ سیما حیدر کو وہاں ڈسکلوز جو ہوئی ہیں وہ اپنی شادی رجسٹرڈ کراتے ہوئے ہوئی ہیں، وہاں سے مخبری ہوئی کہ کوئی پاکستان سے ایسے آئی ہیں، شادی رجسٹرڈ کروا رہی ہیں، تو انہیں گرفتار کیا گیا۔ کوئی جاسوسی کرنے جاتا ہے یا جس کو بھیجا جاتا ہے اس کی شادیاں رجسٹرڈ نہیں ہوتی۔ بارہ سیما حیدر کون ہے؟ سیما حیدر 4 بچوں کی ماں ہے۔ 1 ماہ قبل ملیر کینٹ تھانے میں امیر جان ولد غلام محمد کی جانب سے ایک درخواست دی گئی۔ امیر جان ولد غلام محمد غلام حیدر کے والد ہیں۔ غلام حیدر سیما اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ کراچی کے گلستان جوہر کے بلاک 9 میں ڈہانی بخش گوٹ میں مقیم تھے۔ پھر سعودی عرب چلے گئے، غلام حیدر صاحب سعودی عرب میں، سیما حیدر یہاں تھیں، اور پھر اچانک وہ غائب ہو گئیں۔ ملیر گیٹ تھانے میں اطلاع دی گئی، ایف آئی آر درج نہیں کروائی گئی۔ کہا گیا کہ اگر ان کے بارے میں علم ہوگا تو وہ خود پولیس کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ امیر جان صاحب گلشن اقبال بلاک 9 کے رانی بخش گوٹ گئے، جہاں ان کا گھر تھا سیما کا۔ مالک مکان سے پتہ کیا، اڑوس پڑوس سے پتہ کیا، تو پتہ چلا سیما حیدر وہاں کہہ کے گئی ہیں کہ وہ اپنے گاؤں جا رہی ہیں، عید کے بعد واپس آئیں گی، اور لوگوں کا بھی یہی گمان تھا کہ عموماً سندھ کے رہنے والے بھائی بہن ہمارے اپنے گاؤں دیہاتوں میں عید کرنے چلے جاتے ہیں اور عید کی چھٹیوں کے بعد وہ آتے ہیں۔ لیکن جو ہی سیما کا بھارتی میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ذکر چلا کہ وہ پاکستان سے نیپال اور نیپال سے بھارت پہنچ گئے، تو اب کچھ ان کے جاننے والے، ان کے علاقے میں رہنے والے بات کرنے سے محتاط ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھارت سے ہمارے تعلقات کیسے، وہ کسی مصیبت میں نہ آ جائیں اور پھنس نہ جائیں، تو لوگ محتاط ہیں۔ لیکن ایسے واقعات بہت پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن ابھی جو ہم نے سیما کا ایڈریس بتایا، سیما اس سے پہلے جو مقیم رہیں وہ ضلع خیرپور خیرپور کی تحصیل کوٹ ڈی جی کے رند گوٹ سومر خان میں ان کا ووٹ درج ہے۔ الیکشن کمیشن میں ان کا شناختی کارڈ کا حلقہ جو ہے وہ خیرپور تحصیل، خیرپور ضلع کی جو تحصیل ہے کوٹ ڈی جی، اس کے رند گوٹ کے سومر خان کا حلقہ ہے، جہاں ان کا ووٹ درج ہے۔ اور غلام حیدر صاحب جیکبا آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیکبا آباد میں ان کا جو والد صاحب ہے وہ اب بھی وہاں رہائش پذیر ہے۔ اب یہاں پر یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا، لیکن کہ اس دین کا جو معاملہ ہے کہ سیما کا مذہب اسلام اور سچن ہندو ہیں، تو یہ
اس طرح عموماً کم ہوتا ہے. ویسے ابھی آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا کہ مسکان نئی دہلی سے آئیں، عشق میں مبتلا ہوئیں، فیضان کے پاکستان آئیں. فیضان نے ان سے نکاح کیا، مسکان پاکستان میں اب رہتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو ایک اور غالباً مہندر کمار، جو ایک ممبئی سے ان کا تعلق تھا، نوجوان مہندر کمار، اور صوبہ سندھ کے شہر سے تعلق رکھنے والی لڑکی سنجو گپتا کی عشق میں مبتلا ہوئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ آئے اور ان کو بیاہ کر یہاں سے لے گئے. قانونی طریقے سے وہ اس طرح شادی ہوئی. اسی طرح اسی سال، رواں جو سال ہے، اس میں ایک صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والی 19 سالہ ایکرا انڈین لڑکے سے محبت میں مبتلا ہوئیں اور پاکستان سے براستہ نیپال انڈیا پہنچ گئیں، اور انہیں 1 ماہ بعد وہاں گرفتار کیا اور واگا بارڈر سے دوبارہ پاکستان بھیج دیا گیا. کیونکہ یہ غیر قانونی طریقے سے گئیں اور مذہب میں دوسرے مذہب میں کنورٹ ہوئیں، تو یہ ایک ایشو بہت زیادہ ہو گیا. وہ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتی. دوسرے جو لوگوں کا میں نے ذکر کیا، یہ سب قانونی طریقے سے گئے اور وہ اپنی ان کی محبتیں جو ہوئی ہیں وہ شادیاں کی. اسی طرح ہمارے اگر بڑے پیمانے پہ دیکھا جائے، عالمی سطح پر جو شخصیات جانی پہچانی، شعیب ملک صاحب انڈیا میں شادی کر کے آئے، محسن خان صاحب انڈیا میں شادی کر کے آئے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قانونی طریقے سے شادیاں کر کے آئے یہاں یا وہاں. سیما حیدر کیونکہ اسلام کو چھوڑ کے ہندو مذہب میں گئیں، یہ اس وجہ سے ایک اور زیادہ یہ خبر بریک ہوئی اور زیادہ چرچا ہوا. اب بات کرتے ہیں کہ ایک چیز بھارتی میڈیا پہ یہ بہت اچھالی جا رہی ہے کہ جی انہیں نماز نہیں آتی، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں وہ نہیں پتہ، فجر کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے، فجر سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے یہ نہیں پتہ، ثنا نہیں آتی، الحمد نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، قرآن نہیں آتا. اور جبکہ سیما ادھر ایک انٹرویو میں کہہ بھی رہی ہیں کہ ہم رمضان میں نماز پڑھتے تھے تو کیا بغیر ثنا کے، بغیر کلمے، بغیر فاتحہ کے، سورہ فاتحہ کے یا کسی سورت کے نماز کس طرح ادا کرتی تھی؟ نہیں. سیما بہت ہوشیار ہے. جو خاتون 4 بچوں کے ساتھ پاکستان سے نیپال اور چلی جائیں اور پھر واپس آئیں پاکستان، اور پھر پاکستان سے نیپال جائیں اور یوٹیوب کے ذریعے وہ سارے راستے دیکھتے ہوئے اپنے 4 بچوں کے ساتھ بھارت پہنچ جائیں، وہ اتنی معصوم نہیں. وہ جانتی ہے کہ وہ جس جگہ پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہی ہیں وہاں انہیں یہی بولنا ہے. وہاں جو وہاں کے پیدائش ہے، نصیر الدین شاہ صاحب، دلیپ کمار مرحوم صاحب، سیف علی صاحب، عامر خان صاحب، شاہ رخ خان صاحب، یہ وہاں اتنی کھل کے بات نہیں کر سکتے. تو یہ سیما کو تو گئے ہوئے 4 دن ہوئے، یہ وہاں کس طرح بات کر دیں گی کہ جی مجھے نماز بھی آتی ہے، آپ کو آیتیں بھی، تلاوتیں بھی سنائیں گی. یہ تو ان کا کیا اثر ہوگا، وہ جانتی ہیں. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو وہاں بیٹھ کے یہی بولنا ہے جو وہ بول رہی ہیں، ورنہ ان کے لیے وہاں بیٹھنا چند لمحوں کے لیے محال ہو جائے گا. تو اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے کہ انہیں کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا. ہم نے جاسوسی کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، سیما حیدر کے حوالے سے بتا دیا. سوشل میڈیا پر بہت ان ہو گئے، اور جو ان کے ساتھ جو شوہر ہیں، میں سابقہ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے نکاح پر نکاح کیا ہے، اپنی شادی کی ہے یا طلاق. غلام حیدر صاحب کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، وہ سعودی عرب میں مقیم ہے. غلام حیدر صاحب بھی ٹک ٹاک پہ ملینز فالوور آ گئے ہیں ان کے، اور بڑا اس کیس کے بعد وہ بھی پاپولر ہوئے. اب تک کی صورتحال یہ تھی جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی. حقیقت یہ ہے، اور ہمارے اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت کشیدہ رہے ہیں. کبھی ہمیں ویزے کی دونوں ممالک کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی کہ کاروبار ہو یا آنا جانا ہو
जैसे समझौता एक्सप्रेस चली थी वो, फिर वाजपेयी या मुशर्रफ साहब के दौर में कुछ हुआ था, लेकिन अब हालात यकसर बहुत कशीदा है। ज़रूर दोनों तरफ के रहने वाले एक दूसरे से ताल्लुकात ज़रूर चाहते होंगे, लेकिन हुकूमतों के दरमियान बहुत कशीदगी, तो ये गलत इस्तेमाल किया जाता है तरीक़ेकार के नेपाल बॉर्डर से या दूसरे बॉर्डर से एक दूसरे के ममालिक में इंटर होना। लेकिन ये कोई इतनी आसान बात नहीं है कि किसी पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा देना कि वो यहाँ जासूसी कर रही थी या वहाँ जासूसी कर रही थी। ये काम तहकीकाती एजेंसियों का है, उन्हें करनी दीजिए। सहाफ़त का जो काम है लोगों के इल्म में लाए कि क्या हकीकत है, किस तरह ये निकली, क्या था जो आपके इल्म में आया, जो आपने रिसर्च की। तो मेरे ख्याल से वहीं तक रहना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। फी अमान।